نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون صدق الله العظيم۔ 9 رجب المرجب 1443 ہجری 11 فروری 2022 کو آج ہم اور آپ جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ انسان دنیا میں بہت سارے نقصانات اٹھاتا ہے۔ کبھی عزت کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی مال کا نقصان ہو جاتا ہے، ڈاکو آیا مال لے گیا، کسی نے عزت پر حملہ کیا، عزت لوٹ لی۔ یا مال کا نقصان تجارت میں ہوا، منافع تو منافع، سرمایہ بھی انسان کھو گیا، تو عزت کا نقصان بھی بہت بڑا ہے، معمولی نقصان نہیں ہے۔ مال کا نقصان بھی بہت بڑا ہے، چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح اس سے بھی بڑا نقصان جان کا ہے۔ جان کو نقصان پہنچ جائے، جان کا نقصان چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن مال کے نقصان سے بڑا ہے۔ ایک ناخن اتر گیا، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کا ہاتھ یا پیر کتنا بدنما اور بدصورت ہو جاتا ہے، حالانکہ ناخن ہے، اس سے انسان مرتا نہیں ہے۔ کوئی بڑی اہم ضرورت بھی انسان کی وابستہ نہیں ہے، لیکن انسان کا حسن متاثر ہوتا ہے، نقصان تو ہے۔ حادثہ ہوا، انگلی کٹ گئی، نقصان ہے یا نہیں ہے؟ بڑا نقصان۔ خون زخم لگا، خون نکلا، نقصان ہے یا نہیں؟ نقصان ہے، خون بڑی قیمتی چیز ہے۔ حادثہ ہوا، ہاتھ کٹ گیا، کیا خیال ہے یہ ہاتھ کروڑوں میں مل سکتا ہے، اربوں میں مل سکتا ہے واپس؟ اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، بہت بڑا نقصان ہے۔ بلا شبہ یہ معمولی نقصانات نہیں ہیں۔ ٹانگ چلی جائے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کروڑوں کا نقصان ہوا؟ نہیں، کھربوں کا نقصان ہوا۔ کھربوں میں بھی ٹانگ واپس نہیں آ سکتی، اصل ٹانگ۔ مصنوعی ٹانگ تو آپ لگا لیں گے، لیکن اس کی کارکردگی اصل ٹانگ کی طرح کہاں، جو قدرتی ٹانگ ہوتی ہے۔ آنکھ ہے، نکل گئی، ضائع ہو گئی، کیا خیال ہے اس نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک شخص کو کروڑوں اربوں روپے دے دیے جائیں، بھئی یہ دونوں آنکھیں نکال لو یا ایک آنکھ نکال لو، وہ تیار ہوگا؟ عقل مند ہوگا تو کبھی بھی نہیں تیار ہوگا۔ ایک ایک چیز انسان کے جسم کی وہ کھربوں میں نہیں ملتی، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ لوگوں کے بال اڑ جاتے ہیں، کتنے خفا ہوتے ہیں، کتنا غم لگ جاتا ہے، یار میں گنجا ہو گیا، داڑھی کے بال نکل گئے، سر کے بال اتر گئے۔ حالانکہ بال سے کیا ہے؟
کوئی خاص ضرورت وابستہ نہیں، سوائے اس کے کہ انسان کی زیب و زینت ہے۔ لیکن یہ جو انسان کی زیب و زینت ہے یہ بھی کروڑوں میں نہیں ملتی واپس۔ لوگ اس کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتے، تیل لگاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے۔ نقصان ہے، بہت بڑا نقصان۔ یہ تمام نقصانات ہیں، عزت کا بھی نقصان بہت بڑا ہے، چھوٹا موٹا نہیں، مال کا نقصان بھی بہت بڑا ہے، چھوٹا موٹا نہیں، جان کا نقصان تو اور بڑا ہے، چھوٹا موٹا تو ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان سب سے بڑا نقصان ایک اور ہے، جو عزت سے بھی بڑا، جو مال سے بھی بڑا، جو جان سے بھی بڑا، یہ اعضاء جو انسانی اعضاء ہیں ان سے بھی بڑا نقصان ہے۔ اس لیے کہ عزت ایک واقعے میں اگر چلی گئی تو کسی اور واقعے میں واپس آ جائے گی۔ بھائی ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب کو بے عزت کر کے باہر نکال دیا، ذلت ہو گئی، اگلی دفعہ پھر جیت کر آ گئے، دوبارہ وزیر اعظم بن گئے، عزت پھر مل گئی۔ جو دنیاوی عزت ہے، گئی عزت واپس آ سکتی ہے، نہ بھی آئے، کچھ عرصے کے بعد وہ ذلت اور رسوائی لوگ بھول جاتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا تھا۔ لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، سفر میں چلے جاتے ہیں، علاقے بدل لیتے ہیں، نئے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جن کو ذلت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ واقعہ وقت گزرنے سے بھی، لوگوں کے بدلنے سے بھی دب جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، ذلت ختم ہو گئی۔ جان کے اعضاء ہیں، آج کل تو مصنوعی اعضاء لگ جاتے ہیں۔ اگر جان سلامت ہے تو اعضاء نہ بھی ہوں پھر بھی وقت گزرتا ہے، جان موجود رہتی ہے۔ لیکن ان سب سے بڑا نقصان وہ ہے وقت اور عمر کا، زندگی کا۔ یہ جو وقت گزر رہا ہے، صبح و شام گزر رہے ہیں، دن و رات گزر رہے ہیں، پل پل، لحظہ لحظہ، لمحہ لمحہ، سیکنڈ سیکنڈ، اس کا نقصان تمام نقصانات سے اہم ہے، جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں ہے۔ یعنی جتنی قیمتی چیز ہے اتنا ہی لوگ اس سے بے خبر ہیں، دھیان نہیں ہے۔ اس نقصان سے کوئی بے خبر نہیں، کوئی بھی باخبر نہیں، سب بے خبر ہیں۔ پڑھے لکھے بھی، یہ نہیں کہ پڑھے لکھے وہ اس کی قیمت کو سمجھتے ہیں، ان پڑھ بھی، عابد و زاہد بھی، فاسق و فاجر بھی، نیک بھی گناہگار بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا ہر منٹ یہ خالی گزر رہا ہے۔ جو منٹ خالی گزر جاتا ہے سمجھ لیجئے کہ یہ ہم نے اربوں کھربوں کا نقصان کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس لیے کہ یہ سیکنڈ، یہ منٹ واپس آنے والا، زندگی الٹی چکر نہیں کھاتی، الٹا چکر نہیں کھاتی، آگے بڑھ رہی ہے۔ تو جو منٹ، جو لمحہ، جو سیکنڈ خالی جا رہا ہے، کیا خیال ہے اس کا نقصان ہے یا نہیں؟ بہت بڑا نقصان، اس لیے کہ واپس نہیں آ سکتا۔ جب واپس نہیں آ سکتا تو ہمارا ایک ایک منٹ ہمارے لیے مہلت کا تھا کہ اس کو بھر دو، ہر منٹ کو بھر دو، ہر سیکنڈ کو بھر دو، ہر دن کو بھر دو، ہر رات کو بھر دو، ہر گھنٹے کو بھر دو، ہر سال کو بھر دو، ہمیں یہ کہا گیا، اور ہم اسے خالی بھیج رہے ہیں، وہ خالی جا رہا ہے۔ تو اگر ہم کیلکولیٹ کریں کہ زندگی کے کتنے سیکنڈ ہمارے خالی چلے گئے، دنیا کا کوئی کیلکولیٹر شمار بھی نہیں کر سکتا۔ کر سکتے؟ اسی کو قرآن کی اصطلاح میں غفلت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غفلت۔
غفلت کا یہی مطلب ہے. جو ہم کہتے ہیں نا لوگ غافل ہے، غفلت کا یہی مطلب ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں. جب ان کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. پوچھا حضرت ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ جو سلف کے دور کے ہیں، نبی علیہ السلام سے قریب زمانے کے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر دیا. حالانکہ انتہائی عابد، متقی، پرہیزگار اور بہت بڑے ولی گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد مجھے فرمایا، خطاب کیا، یا مدعی یا کذاب، او بڑے بڑے دعوے کرنے والے پرلے درجے کے جھوٹے انسان. دعوے بڑے بڑے کرتا تھا. ادعیت محبتی، دعویٰ تو میری محبت کا کیا. وغفلت عنی، اور پھر تیری زندگی کی سانسیں اور تیری زندگی کے سیکنڈ میری یاد سے خالی گزرتے گئے. تو نے اپنی زندگی کے کتنے منٹ میرے بغیر گزار دیے. یہ خطاب کسی زانی سے نہیں ہو رہا، کسی شرابی سے نہیں ہو رہا جو شراب کے نشے میں مست پڑا ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ صبح کب ہوئی، شام کب ہوئی، کس نماز کا وقت آیا اور کس نماز کا وقت گزر گیا. یہ خطاب کسی شرابی سے نہیں ہو رہا، نشے میں مست، کسی نشئی سے نہیں ہے. وہ شخص ہے جو تہجد گزار بھی ہے، شب زندہ دار بھی ہے، ہمہ وقت روزہ دار بھی ہے. اسے کہا جا رہا ہے او جھوٹے، او کذاب، او بڑے بڑے دعوے کرنے والے، ادعیت محبتی، میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے. تو نے زندگی میں مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا کہ مجھے اپنے رب سے محبت ہے، اور پھر تو نے زندگی کے کتنے سیکنڈ، منٹ، دن، رات میرے بغیر گزار دیے، خالی گزار دیے. میری طرف کبھی تیرا دھیان نہیں رہا، دوسرے کاموں میں مشغول اور مصروف رہا. اہل علم نے لکھا ہے کہ ایک شخص بہت بڑا نیک اور عابد انسان تھا، صالح انسان تھا. وفات ہوئی. وفات ہونے کے بعد اس کے بیٹے نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا. پوچھا یا ابتی کیف انت و کیف حالک، ابا جان کیسے رہا معاملہ اور آپ کا حال چال کیا ہے؟ فرمایا بیٹے عشنا فی الدنیا غافلین و متنا غافلین، ہم دنیا میں زندہ رہے تو غافل بن کر، اور دنیا سے جب رخصت ہوئے تو اس وقت بھی ہم غفلت ہی میں پڑے ہوئے تھے. ہماری دنیا کی زندگی بھی خالی گزرتی رہی. ایک اور اللہ والے سے وفات کے بعد سوال کیا گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، تو خواب میں دیکھنے والے نے اس اللہ والے سے سوال کیا کہ مرنے کے بعد سب سے بڑا افسوس تمہیں کس بات پر آیا؟ سب سے بڑا افسوس،
ای الحسرۃ عندکم بعد الموت، مرنے کے بعد سب سے زیادہ افسوس کس چیز پر رہا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد نہ ہمیں کس دنیا میں مالی نقصان پر افسوس تھا، نہ ہمیں جانی نقصان پر افسوس تھا، نہ ہمیں کسی عزت کے نقصان پر افسوس تھا۔ مرنے کے بعد ہمیں سب سے بڑا افسوس ہوا کہ یا اللہ جو زندگی تو نے دی تھی وہ زندگی غفلت کے ساتھ خالی گزر گئی۔ افسوس کہ ہم اس زندگی کی قدر کرتے، اس کے ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کی قدر کرتے، اور ہم وقت کے ایک ایک لمحے سے کشید کر کے اسے اللہ کی یاد سے بھر دیتے اور خالی جانے نہ دیتے۔ ہمیں سب سے زیادہ افسوس وقت کے ضائع کرنے پر ہوا، وقت کے ضائع کرنے پر سب سے زیادہ افسوس، کیونکہ وہ وقت دوبارہ تو آ نہیں سکتا مرنے کے بعد کہ دوبارہ انسان کے پاس وقت آ جائے اور چلو مہلت مل جائے کہ اب تیاری کر لو مرنے کی اور مرنے کے بعد کی زندگی کی۔ فرمایا ہم نے سب سے بڑا نقصان اسی چیز کا محسوس کیا کہ کاش ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے وقت کو برباد نہ کرتے، ہم بے خبر زندگی نہ گزارتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے سے بڑی محبت تھی، تعلق تھا، دوستی تھی۔ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آتا رہتا تھا، آپس میں دوستی تھی۔ موت کے فرشتے سے حضرت یعقوب کی دوستی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ آتا رہتا تھا، تو جب بھی آتا تو حضرت یعقوب ایک سوال کرتے، ملک الموت سے، اجئت زائرا ام قابضا روحی، یہ بتا موت کے فرشتے تو میری ملاقات کے لیے آیا ہے، ملنے کے لیے آیا ہے، یا میری جان لینے کے لیے آیا ہے، مجھے مارنے کے لیے آیا ہے؟ تو وہ کہتا کہ نہیں حضرت اللہ کے نبی، میں صرف آپ کی دیدار کے لیے آیا ہوں، آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، میرا کوئی پروگرام نہیں آپ کی روح لینے کا، آپ سے دوستی ہے، تعلق ہے۔ کہتے ہیں نا پولیس والوں کی دوستی دشمنی دونوں بری ہوتی ہے، بھائی ملک الموت سے دوستی بھی خطرناک بات ہے اور دشمنی بھی نہیں رکھ سکتے، سب کا قاتل ہے سب کا قاتل، لیکن دشمنی بھی نہیں رکھ سکتے، دوستی بھی خطرناک ہے۔ لیکن وہ تو پیغمبر تھے، تو فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کیسے آنا ہوا؟ جی میں زیارت کے لیے آیا ہوں، ملاقات کے لیے ہوں، آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیا مجھے پتہ ہے کہ ایک دن تو مجھے مارنے کے لیے بھی آئے گا نا، روح لینے کے لیے بھی آئے گا۔ جی آؤں گا، اللہ کا آرڈر ہوگا تو آؤں گا، مجھے تو نہیں معلوم کہ کب میرے ہاتھ میں وارنٹ آپ کے جاری کر دیے جائیں گے، ڈیتھ وارنٹ جسے کہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا بھیا ایک کام کر دینا۔ ہاں بالکل آپ حضرت کہیں، کیا کام؟ فرمایا آنے سے پہلے مجھے 2-3 پیغام بھیج دینا، کسی کے ہاتھ، کسی ڈاکیے کے ہاتھ خط بھیج دینا کہ بھائی میں آنے والا ہوں، ملاقات کے لیے نہیں، اس دفعہ آپ کو لے جانے کے لیے آنے والا ہوں۔ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ حضرت بالکل بے فکر رہیں، میں ضرور آپ کے پاس ڈاکیے بھیجوں گا جو میری ڈاک لے کر آپ کے پاس آئیں گے، پہلے سے آپ کو خبردار کرنے کے لیے کہ تیار ہو جائیں، بس چل چلاؤ کا وقت ہے اور میں ڈیتھ وارنٹ لے کر آ رہا ہوں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے کہ اب آئے گا وہ، جب تو پہلے سے مجھے اطلاع کرے گا، خبر کرے گا۔ ایک دفعہ اچانک ملک الموت تشریف لے آئے علیہ السلام، تو حضرت ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا حضرت یعقوب نے، بھیا کیسے آنا ہوا؟ جئت زائرا ام قابضا، ملاقات کے لیے آئے ہو یا میری روح لینے کے لیے؟ فرمایا جئتک قابضا، میں آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہوں۔ ارے بھیا یہ کیا بات ہوئی؟ مجھ سے وعدہ کیا تھا آنے سے پہلے میں ڈاک بھجواؤں گا، ڈاکیے کے ہاتھ پیغام بھیجوں گا، خبردار ہو جانا۔ فرمایا بھیجے تو تھے، آپ نے دھیان نہ دیا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس کوئی نہیں آیا جو آپ کا خط پہنچاتا۔ فرمایا اچھا، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے بال کیسے تھے؟ کہا جی کالے تھے۔ کہا پھر سفید ہونے شروع ہوئے؟ کہا ہاں۔ فرمایا ہاں، تو ملک الموت نے کہا کہ میں نے پہلا پیغام رساں آپ کے بالوں کی سفیدی کو بنا کر بھیجا کہ جاؤ یعقوب کو بتلا دو کہ رخصتی کا وقت شروع ہو گیا، تیاری پکڑ لو۔ آپ کے بالوں میں چاندی اترنے لگی، سفیدی اترنے لگی۔ آپ نے اس سفیدی کو میرا پیغام اور میرا خط کیوں نہیں سمجھا؟ اس میں میرا کیا قصور؟ فرمایا ایک نہیں، میں نے 2-3 قاصد بھیجے۔ آپ پہلے کیسے تھے جوانی میں؟ کیا صحت مند تھا۔ فرمایا پھر بیماری آئی؟ جی آئی، یہ میں نے دوسرا پیغام رساں بھیجا۔ وَضُعْفَكَ بَعْدَ قُوَّتِكَ، جس دن آپ بیمار ہوئے، بدن میں کمزوری آنی شروع ہوئی، آپ کیوں نہیں بیدار ہوئے کہ ملک الموت نے مجھے پیغام بھیج دیا، خطرے کی گھنٹی بجا دی، میرا کیا قصور؟ فرمایا تیسرا بھی میں نے بھیجا۔ آپ جب جوان تھے تو بدن کیسا تھا؟ کہا بالکل ٹھیک ٹھاک، ہینڈسم، ایک دم سیدھا۔ فرمایا اب کیسا ہے؟ تو حضرت یعقوب فرماتے ہیں کہ اب تو کمر جھک گئی ہے، ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ فرمایا یہی جب کمر ٹیڑھی ہو رہی تھی تو آپ نے کیوں نہیں سمجھا کہ ملک الموت نے تیسرا ڈاک بھی بھیج دیا، تیسری ڈاک بھی بھیج دی، تیسرا خط بھی بھیج دیا، پیغام رساں بھیج دیا۔ میں نے ایک نہیں 3 پیغام رساں اور قاصد اور ایلچی بھیجے، آپ نے خط نہیں پڑھا، آپ نے تیاری نہیں کی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اب اس میں وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، جو اللہ کا حکم ہو اس پر تم عمل کر گزرو۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے پاس وقت ہے نا، یہ جو ایک لمحہ ہے، اس کا خالی چلا جانا، بیکار چلا جانا، یہ انسان کی زندگی کا نقصان اعظم ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ اور نقصان نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔